السلام علیکم نہال صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ تاحیات نااہلی سے متعلق سپریم کورٹ کا 7 رکنی لارجر بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے، اور اگر آج کے ریمارکس دیکھے جائے تو کیا پھر یہ کہا جا سکتا ہے وہی نون لیگ جو ماضی میں کسی اور کے حق میں فیصلہ آنے پر اس کو عدالتی لاڈلا قرار دیتی تھی، تو آج یہ سمجھ لیا جائے کہ نون لیگ خود عدالتی لاڈلا ہے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، ہم عدالتی لاڈلے نہیں ہیں، ہم عوامی لاڈلے ہیں۔ پاکستان کے عوام جو ہے وہ ہم سے بہت لاڈ کرتی ہے، تو ہم عوام کے لاڈلے ہیں، اور اگر آئین پاکستان کے مطابق ہم چلیں اور عدالت ہمیں کوئی ریلیف دے تو کوئی کسی کی زبان کو آپ روک نہیں سکتے، جو چاہے جو بول سکتا ہے بولے۔ ہم اگر کسی کے لاڈلے نہیں، ہم اپنے عوام کے لاڈلے۔ تو نہال صاحب، یہ تو پھر میٹھا میٹھا ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو کے مترادف نہیں ہے کہ جب عدالتیں آپ کے حق میں فیصلہ کریں تو پھر عدالتیں ٹھیک ہیں؟ اگر عدالتیں آئین اور قانون کے تحت فیصلہ ایسا کریں جو آپ کو بھاتا نہ ہو تو پھر عدالتیں ٹھیک نہیں ہیں، پھر وہ کسی اور کے ساتھ لاڈ پیار کر رہی ہیں۔ طارق بھائی، یہ بتائیں کہ کیا جو فیصلے ثاقب نثار نے کیا، آصف شہید کھوسہ نے کیا، وہ آئین اور قانون کے تناظر میں تھا کہ ایک آدمی کے خلاف کیس شروع ہوئے بغیر اسے لائف ٹائم نااہل کر دیا جائے؟ یہ تو کوئی فیصلہ نہ تھا نا، اس یہ وقت تو عدالتی لاڈلا کوئی اور تھا نا۔ میں تو سوال کر رہا ہوں کہ آج عدالتی لاڈلے آپ ہیں۔ ہم کبھی عدالتی لاڈلے نہیں رہے، نہ ہم کسی کے لاڈلے رہے، ہم عوام کے علاوہ کسی کے لاڈلے نہیں رہے، اور ہم اپنے کام اور اپنے کردار کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ تو پھر عدالت پہ جو اٹیک ہو رہا ہے گزشتہ 2-3 روز سے، خاص طور پہ پشاور ہائی کورٹ سے متعلق میڈیا ٹاکس ہوئیں، پریس کانفرنسز ہوئیں، کیا وہ ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیے، آپ ہر انڈیویجول کا اپنا حق ہے، ان کی رائے ہے، وہ اپنے حق اور اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم ہر کسی کی زبان بندش تو نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے آرٹیکل 19 اور 19A جو ہے وہ اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے ہر کسی کو، اور سب سے بڑھ کے آپ لوگ جو ہمیں مواقع فراہم کرتے ہیں، میڈیا کے لوگ، میڈیا انڈسٹری، وہ اگر میڈیا انڈسٹری یہ مواقع نہ فراہم کرے، یہ باتیں نشر نہ کرے، تو پھر تو یہ کسی کو بھی نہ معلوم ہو۔ عدالتوں کو پریشرائز کر کے فیصلے لینا ٹھیک عمر ہے؟ نہیں، ہم نے کبھی پریشرائز نہیں کیا۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے۔ میاں صاحب اہل ہونے جا رہے ہیں؟ میاں صاحب آلریڈی اہل ہو چکے ہیں کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 62 اور 63 یہ کہتی کہ کون آدمی اہل نہیں ہے، تو اس زمرے میں میاں صاحب اہل ہیں۔ آئین پاکستان کبھی نہیں کہتا کہ کوئی ایک ٹرم سے زیادہ کسی کو آپ سزاوار کر سکتے ہیں۔ یہی تو ابہام ہے نا، اسی کو ابہام کو دور کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کا 7 رکنی لارجر بینچ کیس سن رہا ہے نا سر۔ طارق بھائی، مجھے قانون داں، مجھے ایک طالب علم کے طور پہ مجھے ایکسپلین کرنے دیں۔ اگر آئین پاکستان کسی چیز میں کلیئر ہے، کرسٹل ہے، تو وہاں پھر کسی اور قانون کی ضرورت ہے۔ آئین پاکستان سپریم، اس کے بعد پھر قوانین آتے ہیں، وہ میجر ایکٹ، کرمنل جوریسپروڈنس ہے، پاکستان پینل کوڈ ہے، سول پروسیجر کوڈ ہے، اور مختلف قوانین ہیں، اور اس کے بعد تیسرے درجے پہ آتے ہیں سپریم کورٹ کی جو ججمنٹس ہے۔ تو سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے وہ اوور پاور نہیں کر سکتے آئین پاکستان کو۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 62 and 63 is very clear in this regard. You cannot terminate someone from the lifetime. آپ ایک ٹینیور کے لیے تو کر سکتے ہیں، پوری دنیا میں نہیں ہے، پوری دنیا میں نہیں ہے، ٹینیور سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ تو حق صرف عوام پاکستان کا ہے کہ وہ کسی کو ووٹ نہ دے کر کے ہر ٹینیور میں اسے نااہل کر سکتا ہے، مگر یہ 2-3 لوگوں کو یہ رائے حق نہیں ہے کہ اپنے بیسس پہ کوئی وجوہات نہ ہو اور آپ اس کو لائف ٹائم ڈیبار کر دیں یا نااہل کر دیں۔ یہ بہت ہی غیر آئینی۔ آج جو ریمارکس چیف جسٹس آف پاکستان نے دیے، وہ ریمارکس بھی انتہائی غیر معمولی اہمیت کا حامل تھے۔ کوئی توبہ کر لیتا ہے، توبہ کا در تو یقیناً کھلا رہتا ہے، اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو اس کو تاحیات نااہل تو پھر بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بات درست ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے آج جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، اگر ان پہ نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے تو کیا انہیں بھی اہل قرار دے دیا جانا چاہیے؟ اور خاص طور پہ بھی ضمناً اس میں جو پٹیشنر ہے انہوں نے ایک کیس کے اندر یہ کہا کہ بھی جو سزا معطلی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر فیصلہ بھی معطل ہو جائے تو بہت درست ہوگا، تو اگر فیصلہ ان کے کیس پہ معطل ہو جاتا ہے تو نااہلی ختم ہو سکتی ہے، تو کیا آپ کو قابل قبول ہوگا؟ دیکھیے، جو بھی آئین اور قانون کے مطابق ہوگا یقیناً 100% ہمیں قابل قبول ہوگا۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ ایک آئین اور قانون کے جو متصادم کوئی فیصلے آ جائے اس کو ہم قبول نہ کریں اور ایک چیز کو قبول کریں جو آئین اور قانون کے تناظر میں ہوگا، وہ ہمارے لیے ہمیشہ قابل قبول تھا، ہے اور رہے گا آئندہ بھی انشاءاللہ۔ اب پارلیمان نے جو قانون سازی کی ہے اس کے مطابق تو نااہلی کی سزا 5 سال رکھ دی گئی ہے۔ آج چیئرمین نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پریئر کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نیب سے سزا یافتہ جو
मुजरमान हैं, उनकी सज़ा, नाअहली की सज़ा 10 साल होनी चाहिए। तो क्या देख रहे हैं कि आपके इस वक्त पॉलिटिकल अपोनेंट्स के ऊपर उफ्ताद गिर रही है, तो नाअहली 10 साल होगी? नहीं, मैं समझता हूँ कि नैब के फरमाइश पे कोई काम नहीं हो सकता। उसकी वजूहत ये है कि इसके लिए एक फोरम जो है आइन साजी के लिए, ना सुप्रीम कोर्ट है उसके लिए फोरम, ना कोई इदारे का चेयरमैन है, ना डीजी है, ना डायरेक्टर है, ना कोई जज साहबान है, ना कोई ब्यूरोक्रेसी है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही फोरम होता है आइन साजी करने के लिए, वो है पार्लियामेंट। वो कौमी असम्बली हो, सेनेट हो, सूबाई असम्बली हो, इवन बल्दियात की जो हाउस है वो भी एम्पावर्ड है अपने कानून साजी के लिए। लास्टली निहाल हाशमी साहब, जावेद लतीफ़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। तो लेवल प्लेइंग फील्ड इससे ज़्यादा नून लीग के लिए क्या होगी? क्या अब नून लीग विकटें उखाड़ना चाहती है? लेवल प्लेइंग फील्ड किससे चाहिए अब आपको? देखिए जी, विकटें तो हमारी उखाड़ दी गई थी 2018 में, जब हमारी क़यादत को गिरफ्तार कर लिया गया, सबको नाअहल कर दिया गया, आरटीएस को बैठाल दिया गया। आज हम चाहते हैं लेवल प्लेइंग, मतलब सिंध में लेवल प्लेइंग ग्राउंड हमारे पास नहीं है। सिंध में सारे जो कुछ है वो कुछ सबको पता है कि किस तरह से यहाँ पे ऑपरेट किया जा रहा है, और पाकिस्तान में भी हमारे लिए लेवल फील्ड नहीं है। ये तो किसी और को मजलूम बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। ये मैं कोशिश कौन कर रहा है? मजलूम कार्ड नहीं चलना चाहिए। आप ये बता दिए क्या किसी को मजलूम बनाने की कोशिश कौन कर रहा है? सर लास्टली एंड वेरी क्विकली बताइए, फिर मुझे साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ज्वाइन कर गया। क्वार्टर्स के लोग किसी को मजलूम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के मईशत पे जुल्म किया, माशरत पे जुल्म किया, मीडिया पे जुल्म किया, नौजवानों पे जुल्म किया, हमारी तहजीब तमद्दुन पे जुल्म किया, कश्मीर को सौदा करके उस पर जुल्म कर लिया। वो उन्हें मजलूम बनाने की कोशिश की जा रही है। जो पाकिस्तान के इदारों पे हमला कर रहे हैं उनके ऊपर भी, उन्हें भी मजलूम बनाने की। निहाल हाशमी साहब